الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے، ہم سب کا حاجت روا ہے۔ درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع ہدا پیکر صبر و رضا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے عزیز بھائیو، تقریباً 10-12 منٹ میں لیٹ ہوا ہوں۔ 9 بجے میں گھر سے نکلا تھا اور یہ کشمیر پل پر طلباء نے سٹرائک کی ہوئی تھی، تقریباً 1.25 گھنٹہ میں وہاں رکا رہا، پھر راستہ ملا تو یہاں آیا، اس لیے 10 منٹ لیٹ ہو گیا۔ آج کا جو مضمون ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کون کون سے الفاظ بتلائے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے
یا ہم اپنے اذکار میں ان کو لے آئیں، معمول بنا لیں، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ کوئی مشکل پھر مشکل نہیں رہتی ہے، کوئی غم نہیں رہتا، کوئی پریشانی پھر ایسی نہیں جو اللہ ختم نہ کر دے۔ لیکن جستجو ہماری ہونی چاہیے، ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم نے کیا کہنا۔ اللہ سے مانگنا ہے تو کس طرح مانگنا؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں ایک طویل سجدہ کروں گا، اور پتہ نہیں وہ سجدہ کتنا لمبا ہوگا، کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ۔ اور آپ نے فرمایا اللہ مجھے وہ الفاظ بتائے گا جو اس سے پہلے میں نے اللہ کی تعریف میں نہیں بولے ہوں گے۔ اللہ خود بتائے جا رہا، میرے نبی یہ بھی پڑھیے، میرے نبی اس طرح مجھے مخاطب کریں، میرے نبی آپ سجدے میں ہیں، اور اللہ اس حالت میں بتلائے گا کہ آپ یہ پڑھیں، اور جب میں پڑھتا رہوں گا تو پھر اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد سل توتا صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی آپ نے مجھے خوش کر دیا، اتنی تعریف کی ہے، اب سر اٹھائیے، جو مانگیے آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سر سجدے میں رکھ کر اللہ کی تعریف کریں، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اب آپ کو دیا جائے گا۔ ہم نے کچھ اذکار کو اپنایا ہے، کچھ کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ اہمیت کیا رکھتے۔ مثال کے طور پر بے روزگار ہے کوئی انسان، غم ہے، غموں سے چھٹکارا نہیں پا رہا، کیفیت ایسی ہے کہ ہر وقت وہ پریشان ہے، گھر میں نعمتیں بھی ہیں، سہولتیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر ڈسٹرب ہے، پھر دکھی سا رہتا ہے، غمگین سا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ اللہ نے مجھے معراج کے موقع پر 3 تحفے عطا فرمائے، 3 تحفے اللہ نے عطا فرمائے۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کی لیا کہ میری امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا، میرے نبی میں وعدہ کرتا ہوں اسے جنت عطا فرما دوں گا۔ یہ پہلا تحفہ۔ دوسرا، جو 5 وقت کا نمازی ہے، میرے نبی میں تیرا رب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں 5 کے بدلے 50 کا اسے اجر دوں گا۔ ہر روز 50 نمازیں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، پڑھے گا 5 اجر ملے گا 50 کا۔ اور تیسرا تحفہ، میرے رسول سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ کیا ہمیں یہ یاد ہے؟ ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اب اس کے بارے میں کیا ہے؟ ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض ب2000 عام، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے بھی 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی۔ زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، ان کے بننے سے 2000 سال پہلے اللہ نے ایک کتاب لکھی، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سے اس کتاب کو اللہ نے مکمل کر دیا۔ اہمیت دیکھیں کیا ہے، 2000 سال پہلے کتاب لکھی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سے اس کتاب کو بند کر دیا گیا، مکمل کر دیا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جانتے ہو آج کون آیا ہے؟ اللہ کے رسول نہیں جانتے؟ آج وہ فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پہ اس نے اپنا قدم نہیں رکھا، اور مجھے سلام کرنے آیا۔ اب یہ اہمیت دی جا رہی ہے، بہت بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔
کہ اس فرشتے کو بھیجا ہے جو کبھی بھی زمین پہ نہیں آیا، انتہائی خاص کام کے لیے، اور وہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشر بنورین، آپ کو 2 نور مبارک ہو، 2 نور لے کر آیا۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو، آپ کا رب کہتا ہے کہ یہ 2 چراغ جو اپنے گھر میں جلائے رکھے گا، یہ سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات اپنے گھر میں پڑھے گا، اللہ اس کی زندگی کے سارے اندھیرے ختم کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اس چراغ کو جلائے گا اس کے گھر میں اندھیرا نہیں ہوگا، وہ دکھوں کا اندھیرا ہو، وہ پریشانیوں کا اندھیرا ہو، وہ رزق نہ ہونے کا اندھیرا ہو، وہ جھگڑوں کا اندھیرا ہو، جو ان 2 چراغوں کو جلائے رکھے گا۔ کیا مراد ہے اس سے؟ سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات، یعنی جو گھر میں ایک بار بھی پڑھ لے، دن میں ایک بار بھی پڑھ لے، اللہ نے فرمایا میرے نبی میں وعدہ کرتا ہوں اس بندے کی زندگی میں کبھی اندھیرا نہیں آئے گا، میں اس کے گھر کو جگمگاتا رکھوں گا، میں اس کے گھر کو روشن رکھوں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور مجھ سمیت میں بھی اس کی پابندی نہیں کبھی کر پایا۔ اگر ہم پڑھیں، اگر ہم یہ کام کر لیں، یار کوئی مسئلہ ہی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ حل نہ کر دے۔ جب اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے رسول ان چراغوں کو جلانے والے کا گھر کبھی اندھیرے میں نہیں رہے گا، پڑھیں، معمول بنائیں، آج سے ہی گھر میں داخل ہوں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں، بیوی سے کہیں، بچوں سے کہیں، جہاں تک جانتے ہیں لوگوں کی خیر خواہی کرے، لوگوں کو بتائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار اللہ کے فرشتے نے یہ کہا ہے، 3 بار اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو یہ 2 نور، آپ کو مبارک ہو یہ 2 نور، یہ تو زمین و آسمان کے 2000 سال پہلے اللہ نے لکھے، بنائے اور آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ نے اس قدر سنبھال کر رکھے کہ آپ کو دیے گئے، اور اس سے دنیا کا کوئی انسان جو ان آیات کو پڑھتا ہو بے روزگار نہیں رہ سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ روزی اس کے گھر میں نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ فاقوں کی نوبت پر آ جائے۔ جو انہیں پڑھے گا اس کا گھر روشن رہے گا۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں ایک بار بھی یہ لفظ الفاظ پڑھ لیتا ہے، آپ انہیں پوری توجہ سے میرے بھائیوں اپنے دل میں اتارے۔ جو شخص یہ الفاظ پڑھتا ہے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اللہ مجھ پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلوں پر ڈالے گئے۔ یا اللہ طاقت نہیں ہے، یا اللہ بوجھ نہ ڈالنا، جو ہم سے پہلوں کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ وہ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اللہ وہ وزن مجھ سے نہ اٹھوانا جس کی میں طاقت نہیں رکھتا۔ مثال کے طور پہ ایک بوڑھا ہے، 10 من اس کے اوپر وزن رکھ دیا جائے اور کہے کہ اب اٹھو اور چلو، وہ کیسے اٹھے گا؟ یہی مثال ہے۔ اللہ وہ بوجھ، وہ دکھ، وہ پریشانیاں، وہ غم مجھ پر نہ ڈالنا کہ اللہ میں اٹھا نہ پاؤں، میں حوصلہ نہ ہار جاؤں۔ اللہ میری طاقت کے مطابق، طاقت سے بڑھ کے یا اللہ کوئی وزن نہ ڈالنا۔ اور پھر واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، اللہ مجھے معاف بھی کر دے، مجھ پہ رحم بھی کر دے، اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا مددگار ہے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم ہے، بندہ جب یہ لفظ بولتا ہے اللہ اسی وقت جواب دیتا ہے، میرے بندے جیسے تو نے کہہ دیا ویسے میں نے کر دیا، جو تو نے کہہ دیا تیرے رب نے کر دیا۔ تو نے کہا اللہ
مجھ پہ بوجھ نہ ڈالنا، میرے بندے میں تجھ پہ بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ تو نے کہا اللہ ضرورت سے بڑھ کے وزن نہ اٹھوانا، قد فعلت یا عبدی، میرے بندے نہیں تیری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ تو نے کہا واعف عنا، اللہ معاف کر دے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو نے کہا واغفر لنا، گناہوں سے بھی معافی چاہیے، جا تیرے گناہ بھی معاف کر دیے۔ ورحمنا، اللہ رحم کر دے، قد فعلت، جا میرے بندے جیسے جیسے تو بولتا گیا ویسے ویسے تیرا رب کرتا چلا گیا۔ اب یہ آیت ہے ایک، اس کو یاد کرنے میں اتنا وقت بھی نہیں لگتا یار، آپ دن میں ایک بار پڑھتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے جیسا تو کہہ دے ویسا میں کر دیتا۔ ہم اپنے دکھوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، آفات سے اور انجانے خوف سے، بے برکتی سے، بے روزگاری سے، یہ 2 آیات پڑھ لیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ اب میری ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کی طرف توجہ کریں تو، اگر ہم یکسوئی سے اس کو پکاریں تو، دنیاوی اسباب جس محنت سے ہم ڈھونڈتے ہیں وہ تلاش کریں نا، اتنی سی محنت رب کے لیے کریں۔ اللہ یہ سر سجدے میں پڑا ہوا ہے، تیرے نبی کی حدیث ہے، یا اللہ میں نے سن لی، اب وہ لفظ بول رہا ہوں، اور اللہ میرا ایمان ہے تو اپنے وعدے سے کبھی خلاف نہیں کرتا، جو تو کہہ دیتا ہے وہ تو کر دیتا، اللہ تجھ سے سچا کوئی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا، صحابہ کرام موجود ہیں، بات ہو رہی ہے کہ ایک دم ایک صحابی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ان لفظوں کو ہم نے رکھا ہوا ہے صرف عیدین کے موقع پر، عید الفطر پہ پڑھ لیے نماز سے پہلے، نماز کے بعد، عید الاضحیٰ پہ بہت ہوا تو 3 دن یہ اذکار کرتے رہے۔ بھائی عام دنوں میں بھی ہے، یہ عام دنوں میں کہ صحابہ بیٹھے ہیں، اس صحابی کے دل میں آیا، اس نے کہہ دیا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تو بڑا ہے، صرف بڑا نہیں سب سے بڑا ہے، والحمد للہ کثیرہ، اللہ تیری حمد کرتا ہوں اتنی کہ کوئی شمار نہ کر سکے، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ تو پاک ہے، دن کا حصہ ہو رات کی تنہائیاں ہو، اللہ تو بے عیب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا، وہ تو بہت پیچھے بیٹھا ہوا، جبریل آ گئے، الفاظ اتنے وزنی ہیں کہ جبریل آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پوچھئے کس نے پڑھے، اور بھائی یہ الفاظ کس نے دہرائے؟ نبی علیہ السلام سے صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے، فرمایا عجبت لہا، تو نے آج محمد کو خوش کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے آج میرا دل راضی کر دیا ہے، اور صرف میرا دل راضی نہیں ہوا، جب تو یہ لفظ پڑھ رہا تھا اللہ آسمان کے سارے دروازوں کو کھولتا جا رہا تھا۔ کتنا سا وقت لگتا ہے؟ 30 سیکنڈ نہیں لگتے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، 5 سیکنڈ نہیں ہوئے، اللہ نے 7 آسمان کے دروازے کھول دیے، اور میرے بندے یہ لفظ اتنے بڑے ہیں کہ 12 فرشتے آسمان سے اترے ہیں ان جملوں کو اٹھانے کے لیے، 12 فرشتے اترے ہیں۔ کہا کہ اللہ کا ایک فرشتہ پوری زمین کو اٹھا سکتا ہے، احادیث میں ہے اللہ کے فرشتے پہاڑوں پر مقرر ہے، اللہ کا فرشتہ پہاڑ کو آسانی سے اٹھا دے۔ ان جملوں کو اٹھانے کے لیے 12 فرشتے آئے کہ ان کو اٹھائیں، اتنے وزنی جملے اللہ کی تعریف میں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہو تجھے، اللہ اولاد بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ کیا ہوا؟
محمد کریم علیہ السلام راضی ہو گئے۔ کیا ہوا؟ آسمان کے 7 دروازے کھل گئے۔ اب کیا ہوا؟ اولاد بھی ملے گی، رزق بھی ملے گی، دنیا اور آخرت میں عزت بھی ملے گی۔ پڑھے تو صحیح، مسجد آتے آتے پڑھ لیں، مسجد سے جاتے ہوئے پڑھ لے، کوئی اور بات کرنے کی بجائے اللہ نے یہ خزانے محفوظ کر دیے۔ 5 سیکنڈ میں الفاظ یہ ادا ہوتے ہیں، 5 سیکنڈ میں آسمان کے دروازے کھل گئے اور رزق کی اللہ نے بارش شروع کر دی، اور دنیا اور آخرت میں اللہ عزت کا وعدہ کر رہا۔ میرے بندے تو کبھی ذلیل نہیں ہوگا، اور میری تعریف کرنے والا، میری حمد کرنے والا اور رسوا ہو جائے، یہ اللہ کی غیرت کو گوارا ہی نہیں۔ اللہ کو یاد کریں، کہے اللہ تو سب سے بڑا ہے، تعریف بھی تیری بے حد و حساب ہے، اور تو پاک ہے، صبح بھی شام بھی ہر وقت اللہ تجھ میں کوئی عیب نہیں، تو کیا اللہ اس پہ کوئی عیب آنے دے گا؟ کیا اللہ اسے رسوا ہونے دے گا؟ اللہ اس کی عزت کی ذمہ داری خود لیتا۔ یہ الفاظ انہیں آپ اپنی روٹین بنائیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا کام ہے جو آپ کا رہ گیا ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہ ہوا ہو، کوئی اولاد کی طرف سے یا کاروباری معاملات میں ایسی الجھن باقی رہ گئی ہے جو اللہ نے پوری نہ کی ہو۔ اللہ کی ذات پر یقین تو رکھے، انا کظن عبدی، اللہ نے کہا میں ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ مجھے دیکھ لے، میں ویسا ہی ہوں۔ امید پکی رکھے گا میں اسی طرح ملوں گا۔ اگر سوچے گا میرے رب نے کرنا ہے میں کر دوں گا، اگر کہے اللہ نے دینا ہے میں دوں گا، انا کظن عبدی، اگر کہے پتہ نہیں اللہ دے گا کہ نہیں تو پھر نہیں دوں گا۔ یہ پڑھیں اور اپنے یقین کو مضبوط کرے، اللہ میں نے پڑھ لیا، اب تو نے دینا ہی دینا ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ یا اللہ تیری ذات پر میں شک نہیں کر سکتا۔ اللہ بندوں کے معاملے میں تو وہم آ سکتا ہے کہ اس سے مدد مانگی، پتہ نہیں یار کیا جواب دیتا، پتہ نہیں یہ نہ کہہ دے حالات مناسب نہیں، یہ نہ کہہ دے خود مشکل میں ہوں، یہ نہ کہہ دے میں اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہوں۔ رب کو نہ کوئی مشکل ہے، رب کو نہ کوئی الجھا سکتا ہے، نہ کوئی مسائل میں ڈال سکتا ہے، وہ بے نیاز و بے پرواہ ہے، اس سے مانگو وہ عطا کرتا چلا جائے۔ ان الفاظ کے ذریعے اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں 4 باتیں نہ بتاؤں، ان کو پڑھنا، اور حدیث کے الفاظ ہیں بہت زیادہ پڑھنا، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھنا۔ وہ الفاظ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ۔ کتنا سا مشکل ہے یہ پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بچے کو بھی یاد ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا بہت زیادہ پڑھنا، کعبہ کے رب کی قسم ہے تم یہ الفاظ پڑھو گے، اللہ اسی وقت کہتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس بندے کی ساری ذمہ داریاں میں رب نے اپنے اوپر لے لی ہے، اس کی ساری ذمہ داریاں مجھ پر۔ یہ کبھی خوف زدہ نہیں ہوگا، یہ کبھی پریشان نہیں ہوگا، یہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، یہ کبھی دھکے نہیں کھائے گا، یہ کبھی آنسو نہیں بہائے گا دنیا کے دکھوں میں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ابھی آپ نے پڑھا ہے، اللہ نے کہا میرے بندے تیری ساری ذمہ داریاں میں رب نے لے لی ہیں۔ اب اللہ ذمہ داریاں قبول کر لے تو پھر کون سا مسئلہ ہے جو حل نہ ہو؟ یہاں کوئی بڑا آدمی، کوئی مل مالک ہو، وہ کہہ دے کسی غریب آدمی کو دیکھ کر یار تیری ذمہ داریاں میرے ذمے، وہ بڑا مطمئن ہو جاتا ہے، کیوں؟ مل مالک ہے، یار اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ماہانہ راشن میرے گھر آئے گا، پیسے جتنے چاہیے مجھے دے گا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے۔ وہ رب العالمین نے کہا تمام ذمہ داریاں دنیا کی بھی، قبر کی بھی، آخرت کی بھی میرے بندے مجھ پر ہے، ہر مشکل راستے سے میرے بندے میں تیرا سہارا بنوں گا، ہر امتحان سے میں تمہیں صحیح سلامت گزاروں گا، پل صراط کیوں نہ ہو میرے بندے، جب میں نے ذمہ داری لی ہے تو پل صراط پر بھی تیرے پاؤں ڈگمگا نہیں سکیں گے، کیونکہ تیرے ساتھ تیرا رب ہے۔ الفاظ کتنے سے؟ سبحان اللہ،
الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ دیا، اللہ نے ذمہ داریاں اٹھا لی۔ کر کے تو دیکھیں، جتنی امید ہم لوگوں پر لگاتے ہیں میرے بھائیوں، وہ پالنے والا ہے، وہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہمیں کھلا رہا تھا، جن اندھیروں میں کائنات کی کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی تھی، ان اندھیروں میں بھی ہمیں جتنا رزق چاہیے تھا ہمارے جسم کے مطابق اتنا ہی وہ ہمیں دے رہا تھا۔ تو دنیا میں آنے پر بھی اسی کی طرف توجہ کرے نا۔ کہاں گم ہو گئے؟ تعویذ میں، چھلوں میں، کڑوں میں۔ کڑے پر یقین زیادہ ہے، اللہ کی ذات پر نہیں ہے۔ کڑا ایک پہنا ہے پیتل کا، جی مجھے اس سے بخار نہیں ہوتا، بس یقین بن گیا، تب رب تو ناراض ہوتا ہے نا کہ میرے بندے تو نے ایک کڑے کو حیثیت دے دی، تیرا رب کہاں گیا؟ تو یہ کیوں نہ کہہ سکا جب اللہ میرا ہے، میرے ساتھ ہے، میرا معاون ہے، مجھے دنیا کے کسی دھاگے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ دھاگے پہنے جتنے بھی آپ دیکھ لیں، پوچھیں مسائل حل ہو گئے؟ پوچھیں ان سے پریشان تو نہیں ہے؟ پوچھیں ان سے زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ ایک شخص بھی یہ نہیں کہہ پائے گا میرے معاملات حل ہو چکے۔ جو رب سے گیا وہ سب سے گیا، پھر پتہ نہیں کہاں کہاں اللہ اس کو ٹھوکریں دلواتا، کہاں کہاں سے اللہ اس کو دھکے پڑواتا۔ جو اللہ کے آگے جھکا اللہ اس کو عزت دیتا، جو رب کو عزت نہ دے رب اس کو عزت نہیں دیتا۔ یہ چار الفاظ پڑھ لیں، اللہ کہتا ہے پوری ذمہ داریاں جو ہے وہ مجھ پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، لوگوں گواہ ہو جاؤ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ نے خیر کے سارے خزانے اس میں رکھ دیے، خیر کے سارے خزانے اس میں ہے، ہر بھلائی اس سے ملے گی، رزق اس سے ملے گا، ہر سکون اس سے ملے گا، ہر خوشی اس سے ملے گی، ہر آپ کی تکلیف اس سے دور ہوگی، ہر غم اس سے دور ہوگا، اولاد اس سے ملے گی، مانگو تو صحیح۔ یہ پڑھ لو، اللہ نے کہا خیر کے خزانے ہیں، یہ خیر کے خزانوں کو اپناؤ، ادھر ادھر نہ دیکھو، جو رب نے کہا ہے اس پر چلو۔ جو اپنے ٹریک پہ چل رہا ہے صحیح تو وہ ہے، جو راستہ بھٹک گیا، بھول گیا، پتہ نہیں کب واپس آئے گا، آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا۔ جو رب سے الگ ہوا پھر پتہ نہیں کہاں چلا گیا، وہ اس نے رب کا بلا دیا، اللہ نے اس کا بلا دیا۔ اور بلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھوکریں کھا رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، ہر طرف سے نا امید ہے، ہر طرف سے جواب ہے، کوئی اسے اپنا نہیں رہا، یہ پھر بھی سمجھ نہیں رہا کہ اللہ کو تو مناؤ، اللہ کی طرف تو توجہ کروں۔ اللہ میں نے تجھے بلایا، تو نے مجھے بھلا دیا۔ قیامت کا دن آئے گا اور وہ ایک بندہ کہے گا بھی کہ ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ دنیا میں بینائی ٹھیک تھی، دیکھتا تھا، ہر چیز کو دیکھتا تھا، اللہ آج قیامت کا دن آیا ہے تو بینائی چھن گئی ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ رب کہے گا آج تجھے یہ اندھیرے نظر آئے ہیں، بینائی تو تیری دنیا میں بھی نہیں تھی، تو دیکھتا تو تھا، لیکن وہ آنکھ جس سے قرآن کو دیکھنا چاہیے تھا اور آنکھ کو دیکھنا چاہیے تھا، وہ آنکھیں کہاں تھی؟ تو اس وقت بھی اندھا تھا لیکن تجھے پتہ نہیں چلا، آج حقیقت میں تجھے کر کے دکھایا۔ دنیا میں کبھی یاد کیا تھا، کبھی اذکار کیے تھے، کبھی جو میں نے اپنے نبی کو خیر کے خزانے بتائے تھے کبھی انہیں پڑھا تھا؟ اور دنیا میں تو نہ مجھے یاد کر سکا، آج تجھے جہنم میں ڈالنے کے بعد میں تجھے یاد نہیں کروں گا۔ کوئی جہنم میں پڑا بھی ہوا ہے کہ نہیں؟ کوئی تمہاری پرواہ نہیں کی جائے، بھلا دیا جائے گا کہ جہنم میں کون پڑا ہے۔ اللہ کے احاطہ علم میں سب کچھ ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ تجھے یاد نہیں کروں گا کہ تو کب سے جل رہا ہے، کب سے سڑ رہا ہے، کب سے آگ کی لپٹوں میں ہے۔ تیری چیخ، تیری آواز، تیرا یا اللہ 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 کہنا مجھ پر اب اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہ اگر دنیا میں کیا ہوتا تو سب کچھ عطا کرتا۔ اور پھر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایک اور ہے، لا حول
ولا قوت الا باللہ۔ یہ اب کتنا ٹائم لگا میرے بھائیوں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے پڑھا، اللہ نے کہا میرے بندے ہر برائی سے اب میں تجھے بچاؤں گا، ہر نیکی کا راستہ میں تمہیں دکھاؤں، ہر معاملے میں اللہ معاون، ہر معاملے میں اللہ مددگار۔ اب جس نے یہ پڑھ لیا، رب کہہ رہا ہے برائی سے تجھے میں بچاؤں گا، نیکی کے راہوں پر میں لے جاؤں گا۔ جب لے جانے والا رب ہوگا تو جنت بھی وہی عطا فرمائے گا۔ رب تو نعوذ باللہ الٹی راہ پر نہیں لے جائے گا۔ جب راہبر کو ساتھ لیا جاتا ہے، ذمہ دار راہبر ہوتا ہے کہ تو ہمیں کہاں سے کہاں لے آیا۔ جب اللہ راہبر بن گیا تو راستہ جنت کا ہی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ بھی ہے۔ ہم دنیا کی دولت تھوڑی سی پاس ہو بڑا اطمینان ہوتا ہے، یار بینک میں اتنے پیسے پڑے، چلو یار گھر تو اپنا ہے، لیکن یہ تو اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں۔ جو آگے ضرورتیں پڑنے والی، وہاں گھر بھی کام نہیں آئے گا، گاڑی بھی کام نہیں آئے گی، بینک بھی کام نہیں آئے گا۔ یہ دنیا تو ساری کی ساری چیزیں ادھر رہ گئی ہیں۔ وہ ایک شخص آیا ایران سے چلا، کہنے لگا میں عمر بن خطاب کو ضرور دیکھ کر آؤں گا۔ میں نے زندگی گزاری، بادشاہوں کو ملتے ملتے عمر میری گزر گئی، بوڑھا ہو گیا ہوں، یار بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، یہ عمر کون ہے؟ کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہوتا ہے، جیسے آپ کہہ لیں امریکہ اور اسرائیل ہے، سپر پاور ہے۔ یار عمر کا نام لیا جاتا ہے، میں نے درباریوں کو کانپتے دیکھا، یہ ہے کون؟ ہم نے تو عرب کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بکریاں چرانے والے ہیں، اونٹ چرانے والے ہیں، اور پڑھے لکھے بھی اتنے نہیں ہیں۔ اور بات بھی صحیح تھی کہ بدر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو قیدی آئے، آپ نے فرمایا جو تم میں سے پڑھے لکھے ہیں میرے صحابہ کو پڑھا دو، تمہیں آزادی مل جائے گی۔ پڑھے لکھے بھی یار نہیں ہیں، عرب کے لوگ ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں، اونٹ چراتے ہیں، یار یہ عمر کون آیا ہے کہ کہاں بیٹھا ہے اور یہاں نام لو تو بادشاہ لرز اٹھتا ہے کہ عمر کا نام کوئی نہ لے۔ چلتے 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 مدینہ طیبہ پہنچا، صحابہ سے ملا، یار میں مسافر ہوں، میلوں کا سفر طے کیا اور زندگی کی خواہش بس یہی رہ گئی ہے، میں نے عمر کو دیکھنا، امیر المومنین کو دیکھنا، آپ کے بادشاہ سلامت کو دیکھنا۔ یار ان کا محل کہاں ہے، ان کا بنگلہ کہاں ہے؟ یہ الفاظ تھے اس کے، ان کا محل کہاں ہے؟ اور صحابہ مسکرا رہے ہیں، بچے مسکرا رہے، او بھائی کس بادشاہ کی بات کر رہے ہو؟ یہاں کوئی محل نہیں ہے، یہاں کوئی بنگلہ نہیں ہے، کوئی کوٹھی نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا تمہارا بادشاہ، 24 یا 40 لاکھ مربع میل تک کسی کی جرت نہیں راہ چلتی عورت کو اشارہ کر جائے، کسی کی جرت نہیں چوری کر جائے، کسی کی جرت نہیں کسی قافلے کو لوٹ جائے۔ یار وہ کہاں رہتے؟ اس کے خیال میں تھا جیسے کیسر و کسریٰ تھے، جیسے روم کا بادشاہ تھا، بہت بڑا محل تھا، اس سے بھی بڑا محل ہوگا۔ ایک چھوٹا سا بچہ کہنے لگا کہ مہمان امیر المومنین کو ملنا ہے، یہ سیدھا راستہ جاؤ، آگے ایک درخت آئے گا، اس درخت کے نیچے ہمارا بادشاہ بیٹھا ہوا۔ چلتے چلتے جب یہ وہاں پہنچا تو منظر عجیب ہے، دیکھا ایک شخص ہے، بال سفید سے ہے، بوڑھا ہے، بدن پہ مٹی لگی ہوئی ہے، اینٹ پڑی ہوئی ہے، اینٹ کے اوپر سر رکھ کے سو رہے، اینٹ کے اوپر سر رکھ کے سو رہے۔ خیال آیا اس سے پوچھتا ہوں، اٹھا بیٹھا، تصور میں نہیں تھا، بابا جی آپ کو اٹھا تو دیا ہے، امیر المومنین کا پتہ بتا دیں، بڑی دور سے آیا، بابا جی عمر جو بادشاہ جو ہے آپ کا اس کا بتا دیں۔ سوچا تھا یہ کوئی فقیر ہے، بوسیدہ سا لباس ہے، اینٹ کو تکیہ بنایا ہوا ہے۔ امیر المومنین اٹھے، کہا میں ہی عمر بن خطاب ہوں۔ اس کی آنکھیں چھلک پڑی، کہنے لگا آپ عمر ہو 24 یا 40 لاکھ مربع میل کا مالک، آپ کا گھر یہ ہے،
آپ کا تکیہ یہ ہے، آپ کا لباس یہ ہے، بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ جہاں ایسے عمر ہوں پھر اینٹ پر سر رکھے تب بھی نیند آ جاتی، اور کیسر و کسرا مخملوں پر لیٹتے ہیں جو انتہائی نرم ہے لیکن انہیں نیندیں نہیں آتی۔ لیکن اگر انصاف ہو، عدل ہو، اللہ سے یاری ہو، اللہ سے تعلق ہو، سر اینٹ پہ رکھ دو، نیند محل سے زیادہ اچھی آئے۔ کہنے لگا آج دیکھ لیا کہ سکون کس کو کہتے ہیں، آج دیکھ لیا اطمینان کس کو کہتے ہیں۔ اتنا بڑا بادشاہ اکیلا لیٹا ہوا ہے، تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے۔ مطلب سمجھ گیا ہوں میں کہ جس کا رب کے ساتھ تعلق ہے، ظاہری طور پر دنیا اسے یہ تو کہہ سکتی ہے کہ بیچارہ پتہ نہیں کس حال میں، لیکن اللہ جو ایمان کی لذت دیتا ہے وہ وہی بیان کر سکتا ہے۔ وہ خود کہتا ہے سب کچھ مل گیا مجھے اگر اللہ میرے پاس ہے۔ اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کیسے ہوگا؟ اللہ کا ذکر کرنے سے۔ اللہ نے پورے قرآن میں بتایا، جگہ جگہ پہ بتایا، اپنے نبی کو حکم دیا، میرے نبی میرا ذکر کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ او اتنا ذکر کرو میرا کہ میں تمہیں نجات دے دوں، میں تمہیں جہنم سے بچا لوں۔ اتنا مجھے یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ مجھے رحم آ جائے۔ میرا بندہ ہر وقت اپنی زبان پہ میرا نام رکھتا ہے، میں اسے کیسے جہنم میں ڈال دوں؟ اب یہ پریشان ہے، یار یہ تو وہ بندہ ہے جو ہر وقت اللہ اللہ کر رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، جو ہر وقت یہ پڑھ رہا ہے۔ رب کہتا ہے میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی، پھر اس کو کوئی دکھ ہو، پھر اس کو کوئی پریشانی ہو، پھر وہ کسی کے سامنے روتا ہو، پھر وہ حالات کے مارے خودکشی کا سوچتا ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا، جو اللہ کا ہو جائے۔ اب اللہ کے پاس کمی تو نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کیا کہتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد جتنے لوگوں کو پیدا اللہ کر چکا ہے اب تک، اور قیامت تک جتنے لوگوں کو پیدا کرے گا، اللہ سب کو ایک میدان میں اکٹھا کر دے، سب کو اٹھا دے اور کہے اپنی اپنی مرضی کے مطابق مانگو اور جتنا چاہو مانگو، اور ہر بندہ مانگے اور اپنی مرضی کے مطابق مانگے۔ اللہ فرماتے ہیں سمندر میں سوئی ڈالنے سے وہ سوئی پر جو پانی آتا ہے اتنی بھی کمی میرے خزانوں میں نہیں ہوتی۔ تم کہاں چلے گئے؟ اتنی بھی کمی میرے خزانوں میں نہیں۔ اگر کائنات کا ہر انسان واپس زندہ ہو جائے اور بادشاہتیں مانگے، ملک مانگے، اپنی مرضی کی جائیدادیں مانگے اور میں سب کو دے دوں، سوئی پر جو پانی لگا ہے اتنی بھی کمی نہیں آئی ہے۔ وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، لیکن کیا ہے؟ اس اللہ کو پکاریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب ایک اور بہت بڑا ذکر ہے، بہت بڑا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعریف کرتے کہ میں دو ذبیحوں والا ہوں، ایک اسماعیل علیہ السلام کہ جنہیں اللہ کے راستے میں ذبح کیا گیا، اور ایک جب نظر مانی گئی تھی کہ اگر عبداللہ کو یعنی اللہ کے رسول کے والد کو عبد المطلب نے کہا یا اللہ میرے بیٹے عبداللہ کو اگر تو بیٹا عطا فرمائے گا، اللہ میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ حضرت محمد کریم علیہ السلام پیدا ہوئے، اب قرآن ڈالتے ہیں، نبی علیہ السلام کا نام نکلا، پھر قرآن ڈالا 10 بیٹوں میں نبی علیہ السلام کا نام نکلا، پھر تیسری بار قرآن ڈالا، اللہ کے رسول کا نام نکلا، عبد المطلب لرز کے رہ گیا۔ اللہ مانگ مانگ کے جو لیا، جو بیٹا ہے کہ کائنات میں اس جیسا حسین نہیں، اب اسے کیسے ذبح کروں؟ اس کے بدلے میں کیا ہے؟ پھر بتایا گیا تورات و انجیل کے علماء ہے، کہا 100 اونٹ قربان کر دو نظر پوری ہو جائے۔ میں وہ محمد ہوں جس کے لیے 100 اونٹ قربان کیے گئے، جس کے لیے اسماعیل علیہ السلام قربان کیے گئے۔ 2 ذبیحوں والا اسماعیل کی اولاد اب وہ کتنا مقام رکھتی ہے، کتنا درجہ رکھتی ہے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ
جو شخص یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں یہ اقرار کرتا ہوں اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، مشکل کشا حاجت روا کوئی نہیں ہے، لا شریک لہ، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، کوئی تیرا پارٹنر نہیں ہے کہ اللہ نہیں دیتا تو اللہ کے پارٹنر سے لے لو، اللہ نہیں مانتا تو جو اللہ کی حکومت میں حصے دار ہے اس سے ذرا رابطہ کر لو، لا شریک لہ، کوئی تیرا شریک نہیں ہے، لہ الملک، اللہ یہ تمام بادشاہی تیری، وَلَهُ الْحَمْدُ، اللہ تمام تعریفات بھی تیری، بادشاہتے بھی تیری، تعریفات بھی تیری، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تو وہ ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تو وہ ذات ہے کہ رات کے اندھیروں میں صحرا ہے، ہزاروں کلومیٹر پر صحرا ہے، ایک سوکھا پتا پڑا ہوا ہے، اللہ تیرے حکم کے بغیر وہ سوکھا زمین پہ پڑا ہوا پتا تب تک حرکت نہیں کر سکتا جب تک تو اسے اشارہ نہ کرے، اللہ تو اتنا بڑا بادشاہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب بندہ یہ پڑھتا ہے 10 مرات، 10 مرتبہ یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 10 مرات 10 مرتبہ یہ پڑھ لیں، کان کمن اعتق 4 انفس من ولد اسماعیل، اللہ اجر اتنا دے گا جیسے اولاد اسماعیل سے 4 غلاموں کو اس نے آزاد کروا دیا، ایک بار پڑھنے سے 10 بار پڑھا، 4 غلام اولاد اسماعیل سے آزاد کیے ہیں، ایک غلام کو آزاد کروانا بدلہ جنت ہے، جو ایک گردن کو آزاد کرتا ہے اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور یہاں گردن کوئی معمولی نہیں ہے، اولاد اسماعیل ہے کہ جیسے اولاد اسماعیل کی 4 گردنیں تم نے آزاد کروائی، اللہ یہ ذکر 10 بار کرنے پر تمہیں اتنا اجر دیتا ہے۔ اب آپ ہر روز اگر پڑھیں تو جتنی زندگی ہے آپ سوچئے اولاد اسماعیل کے کتنے غلام آپ نے آزاد کروا دیے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، وہ جو حضرت اسماعیل کی اولاد کو لاکھوں کی تعداد میں آزاد کرواتا رہا، قیامت کے دن اس کے پاؤں میں بیڑیاں کیسے پڑ سکتی ہے، قیامت کے دن اس کے گرد زنجیریں کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ میں تو وہ ہوں جو اس ذکر کے ذریعے اولاد اسماعیل کو آزاد کرواتا رہا۔ تو اللہ بڑا حیا والا، اللہ بڑی غیرت والا، اللہ کہتا ہے میرے بندے یہاں تو اولاد اسماعیل ہے، کوئی کسی کو روٹی کا ایک لقمہ دے دے اللہ اس کو جنت جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اللہ تو اتنا بڑا بادشاہ، یہاں تو اولاد اسماعیل کی بات، اور اس ذکر پر بھی 1 منٹ پورا نہیں لگتا، 1 منٹ پورا نہیں لگتا ہے۔ بھائیوں ان اذکار کو اپنائیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی لقد قلت بعدک 4 کلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتہن۔ جویریہ میں صبح تم گھر سے جب نکلا تھا تو تم مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی تھی، اب میں بہت دیر کے بعد آیا ہوں، تم اسی طرح مصلی پر بیٹھی ہو، کیا کر رہی ہو؟ اللہ کے رسول تب سے بیٹھی اللہ کا ذکر کیے جا رہی۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ تو ٹھیک ہے جویریہ، میں تمہیں 4 کلمے صرف بتاؤں، میں نے تو صرف 4 کلمے پڑھے ہیں، تم سارا دن مصلی پر بیٹھ کر پڑھتی رہو، یہ 4 کلمے اس سے وزنی ہوں گے۔ حدیث میں ہے 7 زمینوں آسمانوں کو ایک پلڑے میں رکھ دو، یہ 4 کلمے پھر بھی بھاری نکلیں گے۔ وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ 7 زمینوں کو ایک ترازو میں رکھ دو، ان کلمات کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو، یہ پلڑا کبھی نہیں اٹھے گا۔ 7 زمینوں سے بھاری، 7 آسمانوں سے بھاری، اور جس کے نامہ اعمال میں اتنا وزن نیکیوں کا آ جائے میرے بھائیوں اس کی بخشش کیسے نہ ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہ پڑھا
اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں اللہ کی پاکیزگی بیان کی گئی، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اور فرمایا اگر ساتوں زمین اور آسمان ایک کڑا بن جائیں، جس طرح چھلا کڑا ہوتا ہے، یہ ایک کڑا بن جائیں، تم یہ کلمات پڑھ لو، ساتوں زمین و آسمان کے کڑے کو یہ توڑ ڈالیں گے۔ یہ اتنے وزنی ہے کہ زمین و آسمان اگر کڑا بن جائے، تم یہ 4 بار پڑھو، اللہ ساتوں آسمان اور زمین کے کڑوں کو توڑ دے گا۔ یعنی کیا ہے؟ کسی بڑی سے بڑی مشکل میں چلے گئے ہو، جہاں کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے، کسی حصار میں ہو، کسی جیل میں ہو، کسی قید خانے میں ہو، کسی تہ خانے میں ہو، دنیا کا کوئی انسان تمہاری آواز نہیں سنتا ہے، تم یہ اس وقت پڑھو جب تمہیں قید کر دیا گیا، تمہیں حصار میں لے لیا گیا، چاروں طرف سے مشکلوں نے تمہیں گھیرا ہوا ہے، کہیں سے نکلنے کا امکان نہیں ہے، تم نے صرف 3 مرتبہ یہ کہنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ تو ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو پھاڑ کے رکھ دے، جیل کیا چیز ہوتی ہے، مشکل کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر کوئی تمہاری مدد کے لیے نہیں آیا، 3 بار صرف پڑھ لو، یہاں تو ساتوں زمینوں آسمان ٹوٹ جائیں تو تمہاری مشکلیں کیسے نہ ٹوٹیں گی، تمہاری زنجیریں کیسے نہ ٹوٹیں گی، تمہاری مشکلیں کیسے ختم نہ ہوں گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلائی، لیکن افسوس کہ ہم پڑھتے نہیں، افسوس ہمیں یاد نہیں۔ دکان پر بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں، اتنا وقت گاہک کے انتظار میں جو ہم گزارتے ہیں، اس وقت کیا کرتے ہیں؟ کہ دونوں پیپر میرے پاس ہیں، آپ لے جائیں، فوٹو کاپیاں کروائیں، اپنے پاس رکھیں، ان کو پڑھیں، اور پھر حالات دیکھیں بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے، رزق ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر آسانی دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ اپنی دکانوں پر یہ پیج رکھے، فرصت ہیں پڑھتے رہے۔ اور پھر آخری بات، حضرت نوح علیہ السلام، جب ان کی وفات کا وقت آیا نوح علیہ السلام کی، تو اپنے بیٹے سے کہنے لگے، میرے بیٹے بہت لمبی میں نے عمر گزاری ہے، صرف 2 باتوں کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، وہ 2 کرنا، اور 2 چیزوں سے میں تمہیں روک رہا ہوں، ان کے قریب کبھی مت جانا۔ بیٹے نے کہا بس یہ بتائیے، 950 سال تو تبلیغ ہے، اور بیٹے سے کہا بیٹے نچوڑ 950 سال کا تمہیں دے کے جا رہا، 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، یہ پڑھتے رہنا، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دو، لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دو، لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یار آسمان کتنا، آج تک کوئی اس کا کنارہ ڈھونڈ سکا ہے آسمان؟ پھر 7 آسمان، پھر 7 زمینیں ایک پلڑے میں، لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، 7 زمین و آسمان والے پلڑا اٹھ جائے گا، یہ بھاری ہوگا، میں تمہیں اس کا حکم دیتا۔ اور پھر فرمایا اور لا الہ الا اللہ یہ تم پڑھتے رہو، اور پھر فرمایا میرے بیٹے یہ 7 آسمان و زمین کے درمیان کی کوئی مشکل تم پہ آ جائے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، اللہ اس کو ختم کر دے گا۔ اور میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدہ، میں دوسری بات یہ کہہ رہا، سبحان اللہ و بحمدہ، میرے بیٹے یہ پڑھتے رہنا، اللہ کی قسم ہے تمام مخلوقات کا رزق اللہ نے اس میں رکھا ہوا ہے۔ چڑیاں بولتی ہیں، کوے بولتے ہیں، جانور بولتے ہیں، تم انہیں بولتے دیکھ رہے ہو، وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہہ رہے، وہ اللہ کی تعریف ان الفاظ میں کرتے۔ میرے بیٹے سبحان اللہ و بحمدہ، تمام مخلوقات کا رزق اللہ نے اس میں رکھا ہوا ہے، اب جتنا پڑھتے جاؤ گے اتنا ملتا جائے گا۔ کہاں لوگوں کی منتیں کریں، کہاں سر جھکا کے شرم سے کھڑے ہوں، کہاں جھولی پھیلائیں، سبحان اللہ و بحمدہ، ہر مخلوق کا رزق اللہ نے اس میں رکھ دیا۔ اور یہ صحیح حدیث، اور جس سے میں روکتا ہوں نسائی فی الکبریٰ میں ہے، اور یہ حدیث نمبر 10,600 ہے۔ 2 چیزوں سے جس سے روکتا ہوں، کبھی ان کے قریب نہ جانا،
شرک نہ کرنا، تکبر نہ کرنا، یہ دو ایسی چیزیں ہیں، شرک یا تکبر جس نے کیا وہ کوئی عمل پھر ایسا نہیں کہ جو اللہ قبول کر لے، اللہ اس کو رد کر دیتا، اللہ کی چادر پہ پاؤں رکھنے کی وہ کوشش کرتا، میں فلاں ابن فلاں، میں فلاں ابن فلاں، حسب نسب کی بات کرتا ہے، روپے پیسے کی بات کرتا ہے، بات تو جھگڑا ہوا، بندہ کہنے لگا آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو کس کے پاس پیسہ زیادہ، آجو میرے ساتھ مقابلہ کرو، اپنا گھر بھی دکھاؤ، میرا گھر بھی دیکھو، اپنی زمین دیکھو اور میری زمینیں دیکھو، یہ بات جو کر گے تکبر کرے گا، اللہ کی چادر پہ پاؤں رکھتا ہے، اللہ اوندے منہ اسے نیچے ڈالتا، اللہ اسے سر کے بل گراتا، اور قیامت کے دن چیونٹی راہ چلتے نظر نہیں آتی، یہ انسان چیونٹیوں کی طرح ہوں گے قیامت کے دن، لوگوں کے پاؤں کے نیچے کتنی بار مسلے جائیں گے، کتنی بار، یہ رب کو پتا کہ نیچے چیونٹیوں کی طرح اللہ نے جسم دیا ہوا، لوگ دوڑ رہے ہیں، یہ بار بار پس رہے ہیں، چیونٹی کا وزن اللہ نے اس کو دیا ہے، تو تکبر کرتا تھا کہ میں اتنا بڑا ہوں، یہ چیونٹی کے برابر تمہیں کر دیا ہے، لوگ پاؤں تلے تمہیں روند کر گزر رہے، تکبر نہ کریں، شرک نہ کریں، اور جو الفاظ جو اذکار بتائے ہیں اپنائیں، ان کو پڑھیں، یاد کریں، ہر مشکل، ہر تنگی، ہر پریشانی کو اللہ ختم کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ رزق دینے کا بھی وعدہ کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ رک جائیں، یہ پیسے نہ لیں، ابھی آپ رک جائیں۔ آج نا یہ جو بل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سبقت کرتے ہیں، کیا مطلب؟ اللہ کے راستے میں کسی ضرورت کا کوئی اعلان ہوا، اللہ کے رسول کرتے تھے، آپ نے فرمایا جو سبقت کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا۔ آج یہ جو بچے پھر رہے یہ نہ پھریں، خود آئے۔ یہ مسجد کا جو بل ہے 40,000 تو قرض ہے، اور پھر 11,460 روپے ایک ہے، 11,883 روپے ایک ہے۔ آپ خود اٹھے، اللہ کی رضا کے لیے اٹھے اور یہاں آپ جمع کروائیں۔ محمود بھائی آپ یہاں پر آ جائیں، پیسے لیں، اور جتنی جلدی نیکی کرنے میں کرتے ہیں، خدا کی قسم ہے اتنی جلدی اللہ بخشنے میں کرتا۔ اللہ ذوق اور شوق دیکھتا ہے۔ حضرت عثمان بار بار کیوں اٹھتے تھے تبوک کے موقع پر؟ آپ نے فرمایا کوئی اور، اللہ کے رسول میں، کوئی اور، پھر اٹھ گئے میں، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر اٹھے 9 مرتبہ اٹھے، تو پھر آپ نے فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، جا عثمان میرے رب نے مجھے کہا ہے تو رب کا نام سن کے اتنی بار اٹھا ہے، آج کے بعد کوئی بھی عمل کر لے تمہیں نقصان نہیں ہوگا، عثمان تیری جنت پکی ہے، آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے میں اللہ کا رسول تیری جنت کا ضامن ہوں۔ کیوں کہ بار بار اٹھے، یا رسول اللہ میں جو موجود، بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پنکھے چل رہے ہیں ہمارے لیے، لائٹیں ہیں ہمارے لیے، پانی ہے، وضو کرنا ہے ہمارے لیے، اللہ کے گھر کے لیے جو بار بار اٹھتا ہے اللہ کو بڑا پسند آتا ہے۔ اور یہی وجہ سیدنا عثمان کی تھی، آپ نے فرمایا جاؤ آج کے بعد جب تک زندگی ہے ایک بھی عمل نہ کرو، میں اللہ کا رسول تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ عثمان اللہ نے لکھ دی جنت، کیوں؟ تمہارے شوق کو دیکھ کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ بھی انسان تھے، لیکن وہ سمجھے پیسے کی حیثیت کیا۔ آپ بیٹا رک جائیں آپ، جو بھائی ہیں وہ خود آئے، اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کر ایک قدم آئیں گے تو نہ معلوم اللہ آپ کے نامہ اعمال میں کیا لکھے، اللہ کتنا اجر عطا فرمائے۔ وہ سیدنا زیاد ابن ثقل، اتنا سب سے کمزور ترین صحابی کہ ہڈیاں اور پسلیاں نظر آ رہی ہیں، آپ نے فرمایا کون ہے جو آج محمد کا پہرا دے گا؟ تو اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا تو کیا پہرا دے گا؟ کوئی اور ہے؟ پھر کھڑے ہو گئے، کوئی اور ہے؟ تیسری بار آنکھوں سے آنسو نکل آئے، چیخیں بلند ہوئی، کہا اللہ کے رسول میرا جسم دیکھ کر مجھے نہ بٹھائے، میرا ایمان تو دیکھیں
کہ میں جب تک زندہ ہوں آخری سانس تک اللہ کے رسول آپ کو تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ اور پھر ایسا کر کے دکھایا، اور آپ نے فرمایا زیاد تو نے نبی کو خوش کیا ہے تو اللہ بھی خوش ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اٹھنا، اٹھ کر آنا خود، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ کوئی آپ کے پاس جائے، آپ نے دے دیے، لیکن اس سے بڑی خوشی ہے اللہ یہ دیکھتا ہے میرا بندہ چل کے آیا۔ اور اللہ کے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ بہت بڑا نصیب ہے، یہ خوش نصیبی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اللہ میرا پیسہ تیرا شکر ہے۔ میں نے وہ شخص دیکھا ہے لاکھوں نہیں کروڑوں اللہ کے راستے میں دیتا تھا، اور جب دیتا تھا اسی وقت پیسے دیے، 3 لاکھ دیا مدرسے کو، اور اسی وقت سر سجدے میں رکھ کر رونے لگ گیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، اتنی بڑی مخلوق، اتنے تیرے بندے، میرا انتخاب کیا تو نے، اللہ میں اس پہ سجدہ شکر کر رہا ہوں کہ تو نے میرا انتخاب کیا ہے، تیری توفیق کے بغیر تو میں دے بھی نہیں سکتا ہوں، اللہ کی توفیق ہوگی تو اللہ میں دے سکتا ہوں۔ یا اللہ میرے دل کو یا میرے معاملے کو اس طرف نہ لے جانا کہ میں دے ہی نہ سکوں، میں اٹھ ہی نہ سکوں۔ ایک شخص نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس نے جو دیا وہی چیز دوبارہ پھر دے دی۔ آپ نے فرمایا تم نے اللہ کے راستے میں جوڑا دیا ہے، اللہ نے جنت کے 8 دروازے کھول دیے۔ وہ اللہ کے راستے میں جوڑا خرچ کرنے والے اللہ نے 8 دروازے جنت کے کھول دیے ہیں۔ وہ رب بھی ہمیں دے رہا ہے، ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کے پیٹ تک وہ اللہ ہی ہے جو ہمیں دے رہا ہے، اس نے کبھی نہیں روکا ہے ہم سے، تو ہم اللہ سے کیوں روکے؟ وہ اس کو دیں گے، اس کا وعدہ دنیا کا ہے کہ دنیا میں بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ اٹھے میرے بھائیوں، ٹائم ویسے زیادہ ہو رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ آپ پورا کر دیں۔ یہ پیسے 23,343 روپے بنتے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کو دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے گھروں کو روشن رکھے گا اور آباد رکھے گا، اور رزق میں کشادگی اور حلال رزق اللہ آپ کو پہنچائے۔ آپ جلدی کریں میرے بھائیوں، اٹھیے، 38 منٹ ہو گئے ہیں، 40 پہ ہم جماعت کھڑی کر لیں گے۔ 23,343 روپے یہ بل ادا کرنا، یہ نہیں کسی انسان کو دینے ہیں، اللہ کے گھر کو دینے ہیں، رب کو دینے ہیں۔ اور جو اللہ کو دیتا ہے اللہ اس کی لاج رکھتا ہے، اللہ اس کی شرم رکھتا ہے کہ یہ وہ ہے جو میری راہ میں خرچ کرتا تھا، یہ وہ ہے۔ حدیث کے مطابق پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ ایک کبوتر کے گھونسلے کے برابر اللہ کا گھر بنانے والا رب اسے بھی جنت دے دیتا، یعنی اللہ شوق دیکھتا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، یہاں تک اللہ نے کہہ دیا او بندے کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھجور کا دانہ تیرے پاس ہے، آدھا تم کھا لو، آدھا میرے راستے میں دے دو، اس سے بھی میں تمہیں جہنم سے بچا لوں گا۔ کوئی حجت تو ہو کہ میرا بندہ میری راہ میں دیتا رہا، جو بندہ میرے نام پہ خرچ کرے تو میں اس کو عزت کیوں نہ دوں، اس کو احترام کیوں نہ دوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ اسی طرح ممبر ہوتا تھا اور آپ کھڑے ہو کر فرماتے لوگوں آج ضرورت ہے، کون دیتا ہے؟ وہ یتیم بچے تھے، مسجد نبوی جہاں بنی ہے یتیم بچوں کی مسجد تھی، وہ بار بار اصرار کر رہے تھے، نہ باپ تھا نہ ماں تھی، بچے تھے ابھی، اللہ کے رسول ہم نے پیسے نہیں لینے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم یتیم ہو، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، یہی تمہاری پراپرٹی، یہی تمہاری جائیداد ہے۔ اللہ کے رسول ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، ہم آپ سے پیسے لیں اور اللہ کے گھر کے لیے۔ آپ نے فرمایا اللہ تمہیں اجر یہی دے گا جیسے تم نے زمین اللہ کے راستے میں دے دی ہے، لیکن میں محمد جو کہہ رہا ہوں وہ کر لو، مجھ سے پیسے لے لو۔ اور آپ نے وہ رقم ادا کی، کیوں کہ وہ یتیم تھے، اور ساتھ یہ فرمایا تمہارے جذبے کو بھی اللہ نے قبول کر لیا۔ وہ بچے ہو کر یا رسول اللہ پیسے نہیں لینے، ہم نے جگہ دے دی، آپ نے اللہ کے گھر کے لیے اعلان کیا، انہوں نے نہیں سوچا کہاں رہیں گے، کہاں جائیں گے، کس سے مانگیں گے، کون ہے ہمارا، بس یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا گھر بنانا جگہ چاہیے، تو یہ جذبہ بچوں میں تھا کہ یا رسول اللہ پیسے نہیں لینے، آپ نے فرمایا میں نے دینے، اچھا پیسے بھی لے لو، اجر اللہ وہی دے گا جیسے تم نے مفت میں اللہ کو زمین دی ہے۔
وہ صحابی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک کو کہا کہ یہ یتیم بچہ ہے، یہ کھجور کا درخت ہے، جو اس کو خریدے گا اللہ اس کو جنت میں کھجور دے گا۔ ابو دہدہ 600 کھجوریں، جو سب سے مہنگا باغ تھا مدینے کا، 600 کھجوروں والا باغ دے کر وہ ایک سوکھی ہوئی ٹیڑھی کھجور خرید لی۔ تو وہ آ رہے تھے اور آپ آسمان کی طرف بار بار دیکھ کر فرماتے اللہ نے کتنے باغات لگا دیے ابو دہدہ کے لیے، کتنے باغات لگا دی، واہ واہ ابو دہدہ تیری تجارت کے کیا کہنے، اللہ تو باغات لگائے جا رہا ہے تمہارے لیے، تم نے تو ایک باغ دیا۔ تو بھائیو یہ اتنے سے پیسے جو اللہ کے گھر کے لیے ہے، یہ آپ رب کو دے رہے